اب آپ ذرا سوچئے کہ آدمی ایک اخلاقی وجود ہے، بالکل اور یہ ایک ایسے تصور طاقت کو اپنے اوپر نافذ کر لے جو اس کے اخلاقی وجود ہونے کی تصدیق نہ کرے، تو وہ ہے یہ ٹی ٹی پی یا اس جیسی تمام جو تحریکیں اور جماعتیں۔ جاوید صاحب، بالکل میں یعنی اس سب کو لے کے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ان کا تصور طاقت ایک خاص طرح کے تصور انسان سے اگتا بھی وہیں پہ ہے اور ختم بھی وہاں پہ جا کے ہو رہا ہے، اور وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے جان لینے کے عمل کو گلوریفائی کر دیا ہے، اور یعنی جس میں ایک خاص طرح کی تشدد اور ایسا رویہ ہے جو اپنی سرشت میں انسان دشمن ہے۔ تو یعنی جو معاشرہ اس سے بنے گا، یعنی جیسے یہ انسان بن رہا ہے، ان کی اپنی نفسیات اور جو معاشرے یہ بنانے جا رہے ہیں، مجھے دکھ یہ ہے یا میرا گلہ یہ ہے کہ اس کی پرورش میں جب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، نہ صرف اس کے تانے بانے تحریک پاکستان سے بھی ملتے ہیں، بلکہ کئی جید علماء۔ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تجزیے میں، کہ مولانا مودودی کا تصور طاقت اپنی بناوٹ میں اخلاقی تھا، ان کا غلبہ کا جو تصور تھا وہ بھی اخلاقی غلبے کا تھا، یعنی خیر غالب ہو شر پہ، حسن غالب رہے بدصورتی پر، حق غالب ہو باطل پر۔ اس میں معاشرت میں خود بخود موجود اندرونی مذہبی تضادات کا پورا لحاظ تھا، انہوں نے مذہبی اجتماعیت میں موجود تضادات کو کبھی استعمال نہیں کیا، یہی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی تھا۔ تو لیکن یہ کہ وہ تصور طاقت جو مولانا مودودی صاحب کا تھا وہ ملیٹنسی سے حاصل ہونے والا نہیں تھا، وہ جمہوریت سے ہی حاصل ہو سکتا تھا، تو وہ الگ ہے، لیکن اور وہ ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ شریعت ہے تو قانونی غلبہ اسے ہونا چاہیے، کیونکہ قانون کو مغرب نے اخلاق سے الگ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس قانون ہے جو اخلاقی مقاصد کی تکمیل اور تحصیل اور حفاظت کا واحد ذریعہ ہے کلیکٹیو سکیل پر، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اور ان کا ان سے یہ خود انہیں کافر کہتے ہیں، ٹی ٹی پی وغیرہ کو ان سے سرا نہیں ملتا۔ ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ ایک قبائلی نفسیات ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ ان کا تصور قوت بالکل پیگن تصور قوت ہے، یعنی بس مارو یا مر جاؤ، تو یہ ہر جگہ ہے۔ ٹی ٹی پی تو ہمارے حصے میں آئی ہے نا، اس کے پیچھے سبب ذرا گہرا ہے۔ سر اس تک جائیے، وہ کیا ہے؟ یہاں مرنا اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ جینا باعث شرم ہو جائے، یہ ہمارا مذہبی لاشعور یہ ہے۔ یعنی آپ شہادت پسند، بھئی مقصود شہادت تھوڑی ہے، مقصود ہے غازی بننا اور شہید ہونے سے نہ ڈرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شہادت جو ہے یہ جیسے خودکشی کا ایک داعیہ ہے جو ہمارے یہاں ہے نا، جو مر گئے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جنازے میں 2 لاکھ آدمی آئیں گے، تو اب یہ سب سوچتے سوچتے اس کی اپنی جان کی جب قیمت نہیں رہ جاتی خود اس کے لیے، تو نتیجے میں دوسری جانوں کی تو کوئی وقت نہیں رہ جاتی نا۔ مطلب اس سے بہتا ہوا خون پسند ہے، اپنی گردن سے نکلے یا دوسرے کے حلق سے نکلے۔ تو یہ جو ایک مریضانہ تشدد پسندی اور مرگ جوئی ہے، اس نے ہمیں تاریخی کردار ادا کرنے سے روک رکھا ہے، اس نے ہماری مذہبیت کو تاریخ سے بلا وجہ ایک مستقل تصادم میں ڈال رکھا ہے، اس نے ہمیشہ ہمارے بہترین لوگوں کو نشانہ تحقیر بنا رکھا ہے، کہ اگر آپ کہیے ذرا جا کے کہ بھئی یہ مار بند کرو تو آپ کو ہر تانا سننے کو ملے گا۔ تو
اس میں پہلا سبب ہماری مذہبی تعلیم میں ہے، یا دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں اس کا سرا ہے، لیکن یہ کہ مرگ پسندی جو ہے وہ ہمارے، اور قبائلی نفسیات بھی یہ ہوتی ہے کہ مرنا مارنا یہ کوئی خاص عمل نہیں، ان کے لیے دوسرے کی جان لینا، یعنی اس طرح کے مزاج کے لوگوں کے لیے وہ چیونٹی کا مرنا ہے، اپنی موت شیر کا مرنا ہے، بس یہ ہوتا ہے۔